پتھر کو مقام ابراہیم پہ اس لیے رکھ دو کیونکہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرا گھر بنایا تھا۔ تو یہ مبارک پتھر ہے، تو یا اللہ یہ پتھر تو نے مقام ابراہیم پہ کیوں رکھا؟ اگر پاؤں کی بات ہے تو حضرت ابراہیم تو مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہے، مکہ کے جنگلوں میں گھومتے رہے۔ جو میں آپ کو بات بتانے لگا انہوں کو غور سے سنیے گا کہ حضرت ابراہیم تو جنگل میں جاتے رہے، پتھروں پہ پاؤں رکھ رکھ کے گزرتے رہے، بڑے بڑے پتھروں پہ پاؤں رکھا اور جنگل سے گزر رہے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلیل نے صرف پاؤں پتھر پہ رکھنا تھا تو وہ سارے پتھروں کو کعبے میں رکھنا چاہیے تھا، سارے پتھر کو خانے کعبے کے مقام ابراہیم پہ آنا چاہیے تھا، تاکہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ خلیل نے حضرت ابراہیم نے پاؤں رکھا تھا اس لیے اللہ نے کہا اس پتھر کو مقام ابراہیم پہ رکھو۔ یا اللہ یہ محمدی مسجد والے پوچھ رہے ہیں کہ اور بھی تو پتھر تھے جن پہ خلیل پاؤں رکھتا تھا، اور بھی تو جنگل میں پتھر تھے جن میں ابراہیم اپنا پاؤں رکھتا تھا۔ یا اللہ اگر پتھروں پہ نبی کا پاؤں رکھنا اتنا مبارک ہے تو پھر ان سارے پتھروں کو مقام ابراہیم پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جی ہاں میرے خلیل نے جنگلوں میں پتھروں میں پاؤں رکھا ضرور ہے، ہر پتھر پہ پاؤں میرے خلیل نے رکھا ہوا ہے، ہر پتھر پہ میرے خلیل نے پاؤں رکھا ہوا ہے۔ تو یا اللہ کیوں نہیں ان پتھروں کو مقام ابراہیم پہ رکھتا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ میرے خلیل نے ہر پتھر پہ پاؤں ضرور رکھا ہے، لیکن وہ پتھر اس قابل نہیں کہ انہیں مقام ابراہیم پہ رکھا جائے۔ یہ پتھر اس لیے میں نے مقام ابراہیم پہ رکھا ہے کیونکہ یہی پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے میرے خلیل نے میرے حبیب کے لیے دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ۔ میرا خلیل دعا مانگ رہا، اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، میں نے تیرا بیت اللہ بنایا ہے، یا اللہ اس کو بسانے کے لیے کوئی نبی روانہ کر دے، کوئی رسول روانہ کر دے، اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی نبی روانہ کر دے۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل جا پوری کائنات میں یہ اعلان کر دے لوگوں میرے گھر کو بنانے والا میرا خلیل اللہ ہوگا، میرے گھر کو بسانے والا میرا حبیب اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کو مانگا۔ حبیب پاس ابراہیم نے گھر بنایا اللہ کا، خدا سے رسول مانگا کہ اللہ نبی کو بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے آخری نبی کو بھیجا کہ میرے نبی جا، میں نے اپنا گھر بھی خانے کا یعنی حرم کے اندر بنایا۔ محمدی مسجد والوں عجیب اتفاق دیکھو کہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے نا، یعنی جہاں بیت اللہ ہے نا، اسی بیت اللہ کے بالکل سامنے میرے نبی کا گھر ہے، جہاں میرا نبی پیدا ہوا تھا، یعنی بالکل آمنے سامنے کہ ادھر خدا کا گھر ادھر مصطفیٰ کا گھر۔
اللہ نے اپنے گھر کے سامنے اپنے نبی کے گھر کو رکھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہاں میرا گھر ہے وہاں میرے نبی کا گھر ہے. اب اللہ تعالیٰ سے خلیل نے اللہ سے حبیب کو مانگا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آئیے یہی خانہ کعبے کی بات کو میں یہیں چھوڑتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے یہ خانہ کعبہ میرا گھر ہے. تو ادھر اللہ ہم سے بھی کہتا ہے لوگوں یہ جو سینے میں تمہارے دل رکھا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ دل میرا گھر ہے، میں خدا تیرے دل میں رہتا ہوں. اللہ کا یہ دل خدا کا گھر ہے. تو ہم نے اس گھر کی تعمیر کی ہے، اس گھر کی اصلاح کی ہے. ہم نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں، ہم نے پورا مہینہ عبادتیں کی ہیں. ہم نے روزے رکھے، دل کی دیواریں بنائی، نمازیں پڑھی، دل کی دیواریں بنائی. ہم نے عبادتیں کی، دل کی دیواریں بنائی. ہم نے جناب قرآن پڑھا، دل کا چھت بنایا. اب یہ خدا کا گھر بن گیا. تو اللہ سے جس طرح میرے خلیل نے میرے حبیب کو مانگا تھا، آج عید الفطر کے روز محمدی مسیح والو اگر آج پورا مہینہ دل کو صاف کر کے آئے ہو، خدا کا گھر یہ بنا ہوا ہے، پورا مہینہ اپنے دل کی صفائی کر کے آئے ہو، یا اللہ میں نے پورے مہینے دل کو صاف کیا ہے، پورا مہینہ میں نے روزے رکھے، پورا مہینہ میں نے عبادتیں کیے. اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ جس طرح تیرا گھر بنا کر خلیل حبیب مانگا تھا، آج ہم اپنے دل کو بسانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے اللہ تیرے سے تیرا حبیب مانگتے. یا اللہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت عطا فرما دے. سبحان اللہ. کی زندگی کے لمحوں عید الفطر جو ہے نا دشمنیاں ختم کرنے کا دن ہے، نفرتوں کو مٹانے کا دن ہے. صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا نام عید نہیں ہوتا، صرف تکبیرات پڑھنے کا نام عید نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے صرف مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میری مخلوق کو راضی کرو. حقوق اللہ آباد کرنے والوں حقوق العباد کی نظر رکھا کرو. اللہ کہتا ہے کہ جب تو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، جب تو عبادت کرنے کے لیے آتا ہے نا، اگر راستے کے اندر تو اپنی گلیوں سے ہوتے ہوئے کسی پڑوسی کو دیکھ لے، کوئی بیمار تو نہیں پڑا، کوئی یعنی کہ بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوا، کوئی ایسا درویش تو نہیں جو بھوک اور پیاس سے گزار رہا ہے، ارے کوئی ایسا تو نہیں جو بیمار بیٹھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے بندے میری نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس پڑوسی کی ذمہ داری کر لے گا، ارے بندے اگر میرے اس بندے کو کھانا کھلا دے گا، ابھی تم نے حقوق اللہ کو ادا کیا ہی نہیں، میں اس دعا کی برکت سے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں. سبحان اللہ. یہ کھانا پلانا ختم ہو گیا. اللہ نے اس لیے تو ہمارے دسترخوانوں سے ہمارا رزق ختم کر دیا. ہمارے دسترخوانوں پہ وہ معیار نہیں رہا، ہماری دسترخوانوں میں وہ برکت نہیں رہی. ہم دل کے ہوس کے مریض بن گئے. ہم ہائے شاہ صاحب مجھے یہ بھی مل جائے، شاہ صاحب مجھے یہ بھی مل جائے. ہم ہوس کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو برباد کر دیا، اپنے ایمانوں کو کمزور کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا. نہیں وہ ہم نہیں مسجد والوں. وہ دیکھو ایک بابا تھا، کہتے ہیں جنگل سے گزرا، وہاں پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا، ایک خوبصورت چہرہ. بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں. ابھی وقت ہے میں اسی لمحے آپ کو عید الفطر کی اہمیت سمجھانے لگا. فرمایا کہ وہ بزرگ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے حسین چہرے والے، خوبصورت چہرے والے، میں مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ. گاؤں بیٹھو کھانا کھاتے. وہ حسین چہرے والا اپنے خیمے میں گیا اور خیمے سے کیا کیا؟ روٹی کا دسترخوان لے کر آیا، دسترخوان بچھایا، سامنے روٹی رکھی، پانی کا کٹورا رکھا اور اس مہمان سے کہا کہ
اے اللہ کے مہمان چلو بیٹھو میرے ساتھ روٹی کھاؤ. اب جو مہمان تھا بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا یہ کیا کر رہے آپ میرے ساتھ, مجھے یہ پانی کے ساتھ روٹی کھلا رہے اور وہ بھی سوکھی روٹی ہے. نہیں یہ سوکھی روٹی میں نہیں کھا سکتا, اور پانی کے ساتھ سالن ہے کوئی نہیں سکتا. ہم بھی نخرے کرتے ہیں نا, ہمیں اللہ رزق دیتا ہے محمد مسیح والو, ایک ایک نوالا جب منہ میں ڈالتے ہو خدا کا شکر ادا کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ وہ آپ کو نوالا کھلانے کی توفیق دے رہا ہے. ہزاروں اسپتالوں میں جا کر دیکھو کہ خدا نے بڑے بڑے امیروں کا منہ بند کر رکھا ہے, اللہ نے انہیں کھانے کی توفیق ختم کر رکھی ہے. جب بھی رزا کھاؤ اللہ کا شکریہ ادا کرو, تیرا لاکھ شکر ہے, تیری بڑی بڑی مہربانی, تو نے مجھے رزق کھلایا ہے. اللہ کتنی مہربانیاں کرتا ہے. محمدی مسیح والو کبھی غور سے دیکھا کرو, اگر کسی نمازی نے اپنے گھر میں مرغے مرغیاں پال رکھی ہیں تو مرغے مرغیوں کو جب دانا ڈالتے ہو ذرا غور سے دیکھا کرو, ہر مرغی ہر مرغا ایک دانا چگنے کے لیے اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیتے. سبحان اللہ. ایک دانا چگتے اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتے. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں, جانوروں کو دیکھو سر جھکا کے گھاس کھا رہے ہیں, جانوروں کو دیکھو سر جھکا کے, لیکن اللہ ہمیں کہتا ہے انسانوں تمہیں رزق کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں. یا اللہ کیا کریں, اللہ کہتا ہے رزق سامنے رکھو, سر آگے رزق کے آگے مت جھکاؤ. یا اللہ کھانا کیسے کھائیں, اللہ کہتا ہے میں نے ہاتھ دیے, ان ہاتھوں سے نوالا توڑو, نوالا توڑ کے سیدھا منہ میں ڈالو. اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تیرا سر رزق کے آگے نہ جھکے, تیرا سر رزق دینے والے کے آگے جھکا. بابا کہنے لگا کہ نہیں, میں جو ہے یہ سوکھی روٹی نہیں کھاؤں گا, یا میرے ساتھ کیا گزار. وسیم چہرے والا کہنے لگا بابا یہ روٹی کھا لو, پانی میں بھگو کے کھا لو. کہا نہیں. فرمایا بابا میں تو ہر روز جب مجھے بھوک لگتی ہے میں سوکھی روٹی پانی میں ڈال دیتا ہوں, جتنی دیر وہ نرم رہتی ہے اتنی دیر میں اللہ کے آگے سجدے میں پڑا رہتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد میں پانی والی سوکھی روٹی کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں, بابا کہنے لگا یہ آپ کھائیں, میں نہیں کھا سکتا. ان کا اچھا پھر یوں کرو, ایک آگے بستی ہے, اس بستی کے دسترخوان لگا ہوا ہے, اس دسترخوان کی تازی روٹی بھی ہے, تازہ کھانا بھی ہے, تم وہاں پر پہنچو اور وہاں پہ کھانا کھاؤ. ان کا ٹھیک ہے, میں ادھر چلا گیا. اب وہ کیا میں وقت ہو گیا, میں وقت بات کو مختصر کرنے لگا. وہ وہاں پر پہنچا, کئی لوگ کھانا کھا رہے تھے, دسترخوان بچھا تھا, بہترین کھانا, بہترین گرم گرم روٹیاں ہر طرف. دو نوجوان تھے جنہوں نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا, اور منہ چھپا کر کسی سے کہتے تھے بھائی صاحب یہ گرم روٹی کھا لو, بھائی صاحب یہ گرم سالن میں تمہیں ڈال کے دے رہا ہوں, ڈال کے کھا لو. وہ بابا جب آیا تو دونوں نوجوان بھاگتے ہوئے بابے کے پاس گئے. بابا جلدی آ, میرے ساتھ میرے دسترخوان پر بیٹھو, میں ادھر بیٹھو, میں آپ کے لیے گرم روٹی لاتا ہوں, آپ کے لیے گرم کھانا لے کر آتا ہوں. وہ بابا بڑا حیران ہوا, اس نے کیا کیا, گرم گرم روٹیاں کھائی نا, اس کا بڑا دل خوش ہوا. محمدی مسیح والو آج عید الفطر میں ایک خوبصورت پیغام لے کر جاؤ اپنے سامنے.
کہتے ہیں کہ بابا جی نے خوب پیٹ بھر کے روٹی کھائی، اس کے بعد کندھے سے رومال اتارا اور کیا کیا، گرم گرم روٹیاں اس رومال کے اندر رکھی اور تھوڑا سا سالن کا جو برتن تھا وہ اٹھا کر اپنے رومال کے اندر ڈال کر گٹھری بنا رہا تھا۔ یہ دونوں نوجوان اس کے پاس کہنے لگے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا بیٹو مجھے یہ کھانا لے کے جانے۔ ان کا کیوں؟ ان کا وہ میں جنگل میں نا ایک حسین چہرے والا چھوڑ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہ سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، وہ بالی سے بکرو کے کھا رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تازہ کھانا اس کو جا کر کھلا، میں تازی روٹیاں اسے جا کر کھلا۔ اب سنیے کہ کیا خوبصورت نظر تھا۔ وہ بابا رو رہا ہے، کہنے لگا بیٹو اے نوجوانوں، خدا کے لیے مجھے یہ تازی روٹی اور سالن لے جانے دو۔ میں نے جنگل میں دیکھا ہے ایک حسین چہرے والا سوکھی روٹیاں پانی میں ڈگو کے کھا رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں اسے یہ رات روٹی کھلاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں بابا، آپ کو یہ روٹیاں وہاں لے جانے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ سالن لے جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا بابا یہ روٹیاں یہ سالن اس خوبصورت چہرے کے لیے لے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دسترخوان اسی اللہ کے ولی کا سجایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا وہ کون ہے؟ تم کون ہو؟ فرمایا کہ وہ ہمارا والد ہے، ہم دونوں اس کے بیٹے، وہ ہمارا والد ہے، ہم دونوں اس کے بیٹے۔ فرمایا کون؟ نوجوانوں نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا بابا وہ ہمارا والد مولا علی ہے، میں اس کا بیٹا حسن ہوں، یہ میرا بھائی حضرت حسین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید الفطر کے عظیم اجتماع کے اندر آئے ہوئے مسلمانوں، بس ایک ہی آنکھ پیغام لے کر جاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زندگی کوئی نہ لے، تھوڑی سی زندگی لے کر آئے ہو۔ یہ دنیا کا پیٹ جو ہے یہ ہمارے کو مختصر دنیا دی گئی ہے۔ اللہ نے 3 دنیا بنائی ہے، بس بات ختم۔ اللہ نے ماں کے پیٹ کی دنیا بنائی، اللہ نے دنیا کے پیٹ کی دنیا بنائی، اللہ نے قبر کی پیٹ کی دنیا بنائی۔ 3 اللہ نے پیٹ بنائے، 3 دنیا بنائی۔ یہ ایک پیٹ یہ، ایک دنیا یہ، ایک پیٹ یہ، ایک دنیا یہ، ایک قبر والا پیٹ، ایک دنیا یہ۔ ماں کے پیٹ والا رزق الگ، دنیا کے پیٹ والا رزق الگ، قبر والا رزق الگ۔ جو قبر میں رزق ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں، جو دنیا میں کھاتے ہو وہ ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ نے دنیا کے پیٹ کا رزق الگ رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو تو نے ماں کے پیٹ میں کھایا وہ کیسا خون تھا، وہ کیسا پانی تھا، وہ کیسی خوراک تھی، وہ تیرے منہ کے ذریعے میں نے تجھے نہیں دی، میں نے ناف کے ذریعے ڈالی۔ اب دنیا کے اندر آیا تو پھر دنیا ماں کے پیٹ کا رزق ختم ہو گیا، تو ماں کے پیٹ سے انتقال کر کے دنیا کے پیٹ میں آ گیا۔ اب انتقال کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مر گیا، منتقل ہو کر دنیا کے اندر آ گیا۔ جب دنیا کا رزق ختم ہوا تو یہاں سے انتقال کر کے یہاں سے منتقل ہو کر خدا قبر میں نکال دیتا ہے، اور قبر کے رزق کے اندر اگر اچھی نیکیاں کی ہوں گی جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آؤ عید الفطر پڑھنے والوں، جنت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو تو دل کے دروازے کھولو، دل کی سوچ کھولو، دماغ کی سوچ کھولو، پھر دیکھو خدا ہم پر کتنی مہربانیاں کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات کھڑے ہو جائیں اور نماز کی نیت سن کر انشاءاللہ نماز